جب راستے سے گزرا ایک مقام پر دیکھا ایک اونٹ کھڑا ہے، اونٹ، اور اس اونٹ نے اپنا رخ دائیں طرف کر کے، اپنا چہرہ اونٹ نے دائیں طرف کیا ہوا ہے۔ اب اس اونٹ کا مالک اس پر ڈنڈے برساتا ہے، اس کو چھڑیاں مارتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، مگر وہ اونٹ اپنا چہرہ اس دائیں طرف کے راستے سے ہٹاتا نہیں۔ تو اس اللہ کے ولی نے سوال کیا کہ یہ بڑی عجیب بات ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے کہ صبح و شام یہ اونٹ اس راستے کی طرف تکتا رہتا ہے، اس دائیں راستے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، آخر کیا وجہ؟ یہ اپنا چہرہ اس راستے سے ہٹاتا کیوں نہیں؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا، اور تو مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، ہاں ایک بات ضرور ہے، اس کے ساتھ ایک اونٹنی ہوا کرتی تھی، اس اونٹنی سے اسے محبت ہو گئی، اب وہ اونٹنی اس دائیں راستے کی طرف چلی گئی ہے، اب جب سے وہ اونٹنی اس سے جدا ہوئی ہے، اس راستے کی طرف گئی ہے، یہ اونٹ اپنا چہرہ اس راستے سے ہٹاتا رہی، کیا خبر کسی وقت وہ اونٹنی واپس پلٹتا ہے۔ یہ اس جانور کی، اس اونٹ کی اونٹنی کے ساتھ موافقت کا عالم ہے۔ یہ تو جانور کی بات کر دی، اب آؤ ذرا رب کائنات کی، تاجدار کائنات کے ساتھ موافقت کا عالم بھی دیکھو۔ وہ جو محبت رب کائنات مصطفیٰ سے کرتا ہے اس میں کیا موافقت ہے، وہ موافقت کا عالم دیکھو۔ آپ میں سے علماء بیٹھے ہیں، تمام احباب جانتے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، بیت المقدس کو قبلہ بنایا، کیا راز تھا یہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے، مگر 1.5 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد ایک روز حالت نماز میں میرے آقا تاجدار کائنات جماعت کروا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالت نماز میں ہے، حالت نماز کے دوران آپ کا چہرہ انور بار بار اوپر آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ اب یوں بھی ہو سکتا تھا کہ حضور جو اس نماز کے اندر جو حکم جاری ہوا، یہ ہو سکتا تھا وحی اترتی، تاجدار کائنات اس وحی کے اترنے کے بعد صحابہ کرام کو بیان کر دیتے کہ اللہ کا حکم آ گیا بھائی، اب قبلہ بدل ڈالو، اب قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ بنا دیا گیا، مگر نہیں، یہی تو محبت ہے جو خدا مصطفیٰ سے کر رہا ہے۔ وحی اتر سکتی تھی مگر وحی نہیں اتری، تاجدار کائنات بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رب کائنات مصطفیٰ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ جب خدا نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، خدا نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ آیے مبارکہ کے الفاظ غور طلب ہیں، تَرْضَاهَا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو تک رہے ہیں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اے محبوب آپ اپنا قبلہ بدل ڈالیے، ہم اس قبلے پر راضی کر دیتے ہیں۔ یعنی نماز کے اندر موافقت کا عالم یہ ہے کہ چہرہ اٹھایا، رب کو معلوم ہوا کہ محبوب کی اب رضا یہ ہے، محبوب چاہتا ہے کہ قبلہ بدل ڈالو، تو ہمیں رب کہتا ہے قبلے سے کیا غرض، جو یار کی رضا ہے رب کی رضا وہی رضا بن جاتی ہے۔ تو یار نے محبوب کی خاطر محب نے قبلے کو بدل ڈالا۔ یہ ہم آپ ہیں جو سنتوں پر جھگڑتے پھرتے ہیں، یہ ہم آپ ہیں جو چیتوں پر جھگڑتے پھرتے ہیں، جس کو محبت کی خبر ہو جائے خدا کی عزت کی قسم پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ موافقت اللہ اور اس کے مصطفیٰ کی بیان کی، یہ تو حقیقی محبت کی بات کی۔ اب آؤ ذرا تمہیں مجازی محبت میں اگر
خالصیت شامل ہو جائے تو اس وقت بھی موافقت کا عالم کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لو. بڑی عجیب بات، مجنون بیٹھا ہے، ایک روز کتے کو پکڑ کر اس کے قدم چوم رہا ہے. اب کسی نے جو یہاں سے گزرا، یہ بھی بات بتاتا چلو، یہ مجھے یاد آ گئی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی سیدی و سندی مرشدی آپ فرماتے ہیں کہ مجنون کا جو قصہ ہے یہ قصہ کہانی نہیں ہے، اسے بابا فرید الدین گنج شکر نے روایت کیا ہے. اور مجنون یہ بھی بات بتاتا چلو، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجنون تابعین میں سے تھا. ہم آج تک یہی سنتے آئے مجنون کوئی عاشق تھا، پاگل تھا، مگر حضور شیخ الاسلام نے ثابت فرمایا ہے کہ مجنون کا شمار تابعین سے ہوتا ہے، اسے تابعین کا زمانہ ملا. اب اس مجنون کا عمل دیکھو، ایک روز بیٹھا ہے، کتے کے تلوے چاٹ رہا ہے، کوئی ساتھ میں شخص گزرا، اس نے کہا مجنون پاگل ہو گئے ہو، مجنون پاگل ہو گئے ہو، کتے کے قدم چاٹ رہے ہو، کتے کے تلوے چوم رہے ہو، ارے یہ نجس ہے، ناپاک ہے. اس مجنون نے اس بندے کو جواب دیا، باعثت بوسی کا مجنون خلق گفتہ ای جبو گفت کاہے گاہے ای تکوے مجنون نے کہا ارے پاگل میں نہیں ہوں، ارے تمہیں نظر آ رہا ہے میں کتے کے قدم چوم رہا ہوں، ارے نہیں میں کتے کے قدم نہیں چومتا، میں نے دیکھا ہے یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے، میں کتے کے قدم نہیں لیلا کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کو چوم رہا ہوں. اگر عشق میں کیفیت خالصیت کی عطا ہو جائے، عشق مجازی ہو تو حال ایسا بن جاتا ہے، اسے بھی عشق میں موافقت کہتے ہیں. پھر تاجدار کائنات کے ساتھ حضور کے جو غلام ہیں، جو حضور کے سگ ہیں، ان کے موافقت اور محبت کا عالم دیکھو. آپ کے سگ اور آپ کے کچھ عاشقوں نے قسم اٹھا کر کہا تھا لو وجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین. انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر حضور ایک لمحہ کے لیے، ایک لحظہ کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اس اگلے لمحے ہم خود کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتے. اور میرے تاجدار کوٹ مٹھن نے کہا تھا خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول. یہ ایسے نہیں کہہ دیا تھا کیونکہ ان کی نگاہ ہر لحظہ ہر لمحہ چہرہ مصطفیٰ پہ رہتی تھی، وہ ہر وقت حضور کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، اس لیے تو کہہ دیا کہ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول. تو یہ حضور کے عاشقوں کی تاجدار کائنات کے ساتھ موافقت کا عالم ہے. تو محبت کے کچھ مظاہر بھی ہوتے ہیں. اگر محبت انسان کے احوال نہ بدلے اور محبت میں انسان قربانی نہ دے تو پھر دعوی محبت جھوٹا ہے. وہ محبت جس میں تم قربان ہونا نہیں چاہتے، جس محبت کے اندر تمہارا حال نہیں بدلتا، وہ محبت جو تمہارے ظاہری احوال کو نہ بدلے، تمہارے باطنی حال کو نہ بدلے، وہ دعوی محبت بھی جھوٹا ہے. اب ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس محبت میں اگر ہم اپنا حال نہ بدلے، ہمارے دل کا حال نہ بدلے، ہمارا ظاہر نہ بدلے تو ہم بھی اس محبت کے دعوے میں جھوٹے. محبت قربانیاں مانگتی ہے. حضرت جبرائیل امین کا واقعہ، پھر حضرت جبرائیل کی بات کرتے ہیں. بات دلیل سے ہوگی جو بھی ہوگی. آج انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اس کے پاس تو 400 بکریوں کا ریوڑ ہے، تو نے ایک مالدار شخص کو اپنا خلیل بنا لیا. یہ بڑی عجیب بات ہو گئی.
اسے مال عطا کر دیا، اسے دولت عطا کر دی، اور اسے اپنا خلیل بھی بنا لیا۔ میں تیرے اس خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا میرے محبوب کا امتحان لے، میرے دوست کا امتحان لے۔ اب جبرائیل زمین پر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پہاڑوں پر بکریاں چرا رہے ہیں۔ 400 بکریوں کا ریوڑ حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں رونما ہوتے ہیں اور ان کے قریب جا کر اللہ رب العزت کا نام کیف اور مستی میں یوں لیتے ہیں، ایک صدا بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ لگاتا ہے جبرائیل، اللہ اکبر۔ جب یہ صدا بلند کی، حضرت ابراہیم نے جب اپنے یار کا نام سنا، دوڑ کر حضرت جبرائیل کے پاس آ گئے، کہا کہ ابھی جو تو نے نام پکارا ہے، ایک دفعہ ایک مرتبہ پھر سے میرا یار کا نام تو پکار۔ اب حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ میں نے پہلے تو یہ نام ایسے ہی لے لیا تھا، اب اگر اللہ کا نام لوں تمہارے مطالبے پر، تیرے کہنے پر، اگر خدا کا نام لوں تو بتاؤ مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا اگر تم اب میرے یار کا نام لو تو میرے پاس 400 بکریوں کا ریوڑ ہے، میں 200 بکریاں ان میں سے تمہیں عطا کر دوں گا۔ انہوں نے اللہ اکبر پھر سے یہ نعرہ لگایا۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے یار کا نام سنا، حضرت ابراہیم تڑپ اٹھے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا پھر جبرائیل کو دیکھا اور کہا کہ ایک مرتبہ پھر میرے یار کا نام تو سنا۔ انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ ابراہیم نے کہا جو 200 بکریاں بچی ہیں وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے پھر صدا بلند کی، اللہ اکبر، پھر یار کا نام سنا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا اٹھے، وہ کیفیت ابھی باقی تھی، اس کیفیت میں یار کے نام میں جو لذت ملی تھی، پھر اس سے کہا میرے یار کا نام تو سنا۔ اس نے کہا کہ اب اگر یار کا نام سناؤں گا، بکریاں تو تمہارے پاس ہیں نہیں، اب مجھے کیا دے گے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر سے سنا دو، بکریوں کو چروانے کے لیے ایک چرواہا بھی تو چاہیے۔ یار کا نام سنا، مجھے بھی خرید کر لے جا۔ ارے وہ لوگ محبوب کے نام پر بکنے والے لوگ تھے۔ خواجہ فرید نے کہا تھا تیرے ٹھکرے تھوڑے کھا دنی ہاں، تیرے نام تو مفت بکا دنی ہاں۔ وہ تو یار کے نام پر مفت بک جانے والے لوگ تھے۔ جب جبرائیل نے یہ سنا، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ خلیل بننا ابراہیم کا حق تھا، اس نے خلیل بننے کا حق ادا کر دیا۔ آخری بات موافقت کی بتاتا چلوں۔ ایک صحابی یہ جو محبت کی بات کی اور محبت میں احوال بدلنے کی بات کی، اس حوالے سے بیان کرتا چلو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما، جھومر صحابہ کا لگا ہے، تاجدار کائنات موجود ہیں، دولہا بن کر اس محفل میں موجود، اس مجلس میں موجود ایک نوجوان دور سے، اس کا نام مصعب بن عمیر، اس نے مینڈھے کی کھال پہن رکھی ہے، وہ آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انظروا الی ھذا الرجل الذی نفر اللہ القلب۔ صحابہ کہتے ہیں چونک اٹھے کہ کیا بات بتانے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس نوجوان کی طرف دیکھو، وہ جو نوجوان مینڈھے کی کھال پہن کر آ رہا ہے، اس کو میں نے اس دور میں دیکھا تھا جب یہ بھی مسلمان نہیں تھا، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، بڑے مالدار تھے، ان کے پاس دولت تھی، روپیہ تھا، پیسہ تھا، یہ اعلیٰ لباس پہنا کرتا تھا۔ میں نے اس وقت دیکھا 200 درہم کا لباس یہ شخص پہنا کرتا تھا، جب لوگوں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ تھا، یہ مخمل کے بستر پر سوتا تھا، اس کی شہزادی
शहजादगी का जमाना भी देखा है, मगर आज हाल ये है कि ये मेढे की खाल पहन कर फिरता है। इसका हाल किसने बदला? हुजूर फरमाते हैं अरे कोई वजह नहीं है, खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत ने इसका हाल ये कर दिया है। यानी मोहब्बत ने उसका हाल बदल डाला। कहां शहजादगी का जमाना, कहां मखमल के बिस्तरों पर सोने वाला, मगर जब मोहब्बत की दौलत नसीब हो जाती है तो फिर मेढे की खाल भी पहन लेता। तो दोस्तान मुकर्रम, इस मोहब्बत के अंदर अपने अहवाल बदलो। मोहब्बत में हाल तब बदलता है जब निस्बत ताजदारे कायनात से हो जाती है, जब इंसान खुद को दामन मुस्तफा से जोड़ लेता है, जब चौखट मुस्तफा पर खुद को झुका लेता है और उस मोहब्बत में निस्बत ऐसी रखो जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को नसीब थी। हालत जंग के अंदर जंग लड़ रहे हैं, उनका बेटा अभी मुसलमान नहीं हुआ था, उनके सामने आता था, जंग खत्म हो गई। उसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बताया कि जंग के दौरान 2 मरतबा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई थी, मैंने पाप समझ कर छोड़ दिया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तारीखी जवाब दिया। आपने फरमाया, बेटा तूने तो पाप समझ कर छोड़ दिया था, मगर जब से मुस्तफा की मोहब्बत का सौदा किया है, खुदा की कसम अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आती, तेरा सर कलम कर देता कि जब से मुस्तफा के हो गए, मुस्तफा की जुल्फों के असीर हो गए, सारे रिश्ते भुला बैठे, सारे नाते भुला बैठे। अब ताल्लुक फकत मोहब्बत की, मोहम्मद की मोहब्बत वाला बाकी रहा। अगर हुजूर से ताल्लुक रखना है तो सैयदना अली शेर खुदा जैसा रखो। जब ताल्लुक की नौइयत ऐसी हो जाए तो फिर करम देखो। नमाज असर में आपने सुन रखा है, वक्त हो गया था, हुजूर ने फरमाया, अली मैं चाहता हूं अपना सर तेरी गोद में रखकर सो जाऊं। हजरत अली ने सोचा होगा, अब नमाज का वक्त जब करीब आ रहा होगा, उन्होंने कहा होगा, अरे नमाज तो फिर अदा कर लूंगा, नमाज असर छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं, नमाज इश्क छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं, वफा के सिलसिले की ये रस्म तोड़ूं तो क्यों तोड़ूं। उन्होंने कहा होगा, आज अपने ऊपर बेवफाई का दाग क्यों लगवाऊं, इधर नमाज है, इधर चेहरा मुस्तफा है। नमाज खुदा की इबादत है, मुस्तफा के चेहरे को तकना भी इबादत है। अगर नमाज इबादत है, सुन लो, जिसने कोई फतवा लगाना है लगा दे, हुजूर शेखुल इस्लाम पर लगा दे। उन्होंने फरमाया, नमाज खुदा की इबादत है, मगर मुस्तफा के चेहरे को तकना नमाज से भी बड़ी इबादत है। नमाज किसके सदके की? सैयदना उस्मान गनी का अमल देखो, जब हज नहीं करने दिया गया, काफी जमाना बीत गया, उस्मान गनी गए, मुज़ाकरात किए, उन्होंने कहा, मुख्तसरन बता रहा हूं, उस्मान तुम्हारे बाकी असहाब पीछे रह गए, हुजूर भी पीछे रह गए, अब तुम क्योंकि आ गए हो, आओ हज कर लो। उस्मान गनी ने भी तारीख साथ जवाब दिया था, वो इश्क बेहतर थे, उनका हर जवाब इश्क मुस्तफा में डूबा होता था। उन्होंने कहा, अरे तुम हमारे इश्क का इम्तिहान लेते हो, तुम कहते हो मैं हज कर लूं, काबतुल्लाह मेरी निगाहों के सामने है, अरे हमें क्या खबर कि ये काबा था। मुस्तफा की जुबान से सुनकर हमने इसे काबा मान लिया, हमें क्या खबर थी ये नमाज थी। मुस्तफा ने कहा, नमाज ऐसे बढ़ा करो, मुस्तफा को देखकर नमाज मान लिया, हमें क्या खबर थी ये हज है, मुस्तफा के कहने से हज को माना है। हमें ना तो सिद्दों से गफ, ना तो हज से गफ, ना नमाजों से गफ, ना रोज़ों से गफ, ना ज़कात से गफ, ना ज़कात से गफ। अरे मुस्तफा के कहने पर हमने खुदा को माना है। आज तुम मेरे इश्क का इम्तिहान लेते हो कि मुस्तफा को छोड़कर हज कर लूं, वापस पलट गए, उन्होंने तवाफ नहीं किया था। दोस्तान मुकर्रम, अगर इश्क मोहब्बत की कैफियत को जिंदा रखना चाहते हो तो फिर सहाबाए कराम के तर्ज़ अमल को अपनाओ।
جب صحابہ کے طرز عمل کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو گے پھر دیکھنا تاجدار کائنات کی محبت ہم پر کس طرح بہار بن کر برستی ہے۔ بس زبان حال سے آخر میں یہی بات کہوں گا، اقبال نے بزبان خدا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وما علینا الا البلاغ۔